اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد دعا ہے محمد اور اہل بیت محمد کے خالق کی بارگاہ میں کہ آپ سب کا یہاں تشریف لانا وہ اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے اور ہم سب پر محمد و اہل بیت محمد کو راضی اور خوشنود فرمائے۔ اسی طرح انجمن کے افراد جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جتنے بھی مومنین نے تعاون فرمایا ہے اس مجلس اعزا کے لیے، پروردگار ان کی حاجات شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے، مریضوں کی شفایابی کے لیے آواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج ساتویں تاجدار ولایت بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد کی شہادت کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، تو جتنی دیر میں آپ کی خدمت میں رہوں اپنی ان توجہات میں بھی جانب جی بسم اللہ۔ آج میرا دل ہے کہ چونکہ بڑے عرصے سے ایک ڈیمانڈ تھی کہ نہج البلاغہ سے توحید بیان کی۔ آج میرا دل ہے کہ فرزندان توحید کو توحید سنائی جائے۔ اور بہت سارے افراد شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے افراد کی شاید توحید نہج البلاغہ کے مطابق نہیں ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یا جو ائمہ نے دعائیں نقل فرمائی ہیں خود اللہ کی بارگاہ میں، انہوں نے دعائیں مانگی، شاید توحید ان کے مطابق نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کو دعائیں بھی سناؤں گا اور نہج البلاغہ بھی سناؤں گا۔ ماشاءاللہ۔ تیار ہیں سارے؟ جو تیار ہیں وہ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ اللہ
صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں میں نے جو آپ کی خدمت میں آیا مجیدہ تلاوت کی، پروردگار اپنے حبیب سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے. لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. اے میرا حبیب، ہم نے تجھے 7 دہرانے والی چیزیں عطا فرمائیں. اور پھر وہ ارشاد فرمانے لگا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا. ہم دنوں کو بار بار تبدیل کرتے رہتے ہیں. اور دن فقط 7 ہیں. جی بسم اللہ. اور یہی ہے جو بار بار تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اور جب میں جھکا محمد و اہل بیت محمد کی بارگاہ میں نے کہا مولا یہ سبع مثانی کیا ہے؟ امام باقر فرمانے لگے نحن سبع المثانی. وہ ہم 7 ہیں جو اللہ نے محمد کی بارگاہ میں. کیا بات ہے قبلہ صاحب، ماشاءاللہ. سلامت رہیں جی. بسم اللہ. یہی ہے، یہ دن سارے انہی کے ساتھ خاص ہیں. یہ دن انہی کے، یہ دین انہی کا، یہ توحید انہی کی، یہ سب کچھ انہی کا ہے. اور یہ پہلا تاجدار ولایت یہ نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے. آؤ سنو توحید کیا ہے. میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے وہ کہ جو اس کی تعریف بیان کر سکے. کیا کہتے ہیں؟ اس کی مجال ہے، عقلیں ختم ہو جائیں گی. مولا نے فرمایا کہ وہ ذات ایسی ذات ہے جو ذہنوں میں سما نہیں سکتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو ذہنوں میں سما جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، وہ مخلوق ہوتا ہے. جو تیرے ذہن میں آ جائے وہ تیرے ذہن کی تخلیق ہے، وہ اللہ نہیں ہے، یہ بت ہے. اگر تو اس کو رب مان رہا ہے تو یہ بت ہے، اس کو توڑنے نہیں توڑ سکتا تو کسی کو شکل کو بلا کے وہ آگے توڑے. میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے. میری ضد نہیں، فرمان کبریا کا ہے. علی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے. کوئی شک نہیں ہے. جی بسم اللہ. ان کے علاوہ بت پرستی ہے. بے شک. اگر تو یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ جو میرے ذہن میں آ گیا وہ رب ہے، اگر کوئی اس کی صفتیں بنا کے ذہن میں رکھا ہوا، میرے مولا فرماتے ہیں کہ وہ ایسی ذات ہے ذہن میں آ نہیں سکتی، عقل میں سما نہیں سکتی، کوئی مدحت کرنے والا اس کی مدح بیان نہیں کر سکتا. وہ ذات ایسی ہے کہ اس کی جانب اشارہ نہیں کیا جا سکتا. مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کی طرف اشارہ کرو گے تو اس کی جہت محسوس کر دو گے. جب جہت محسوس ہو گئی تو دوسری جہتیں خالی ہو گئی. جو جگہ خالی کر دے وہ اللہ نہیں ہوتا، مخلوق ہوتا ہے. آج توحید پر بولنے والے کہ توحید کی رٹ لگانے والے مجھے بتائیں کہ جب اللہ ذہن میں آ نہیں سکتا، اشارہ اس کی طرف کیا نہیں جا سکتا، اور یہی نہج البلاغہ کا پہلا نقطہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اول دین کی جو ابتدا ہے وہ اس کی معرفت ہے. وَمَعْرِفَتُهُ تَصْدِيقُهُ. اور اس کی معرفت کیا، کمال معرفت کیا، اس کی تصدیق کرنا ہے. جب اس کی معرفت ہی نہیں ہو سکتی تو تصدیق تو خاک کرے گا. جب تو پہچان نہیں سکتا، میں ایک بندے کو جانتا ہی نہیں. جی بسم اللہ. یہاں پر کوئی ایک بندہ آ جائے، آگے مجھے کہے مولانا صاحب اس کی تصدیق کریں، میں کہتا ہوں میں اسے جانتا نہیں، میں کیسے تصدیق کروں. مولا کہتے ہیں کہ دین کی ابتدا اس کی معرفت اور کمال معرفت اس
تصدیق. جب اس کی معرفت ہی نہیں ہو سکتی اس کی تصدیق کیسے کرو گے؟ اب یہاں پر سوال کرنا میرا حق بنتا ہے. جب اللہ یہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کے نفس کی وسعت کے مطابق. اور ہمارے نفسوں میں تو وسعت ہے نہیں کہ اس کی پہچان کر سکیں. جب اس کی معرفت حاصل کر نہیں سکتے تو اس نے واجب کیوں قرار دیا؟ یہ تو خدا پہ اعتراض ہوگا. توحید بیان کر رہا ہوں. اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، جب کر نہیں سکتے تو واجب کیوں؟ جب اس کی معرفت حاصل ذہن میں وہ نہیں آتا، عقل میں وہ نہیں آتا، مدحہ اس کی نہیں کی جا سکتی، اشارہ اس کی جانب نہیں کیا جا سکتا، تو پھر کیسے پہچانے؟ میں جب بارگاہ میں گیا، کتاب کا نام ہی توحید، شیخ صدوق علی رحمہ، اصول کافی سے پڑھ کر تو مجھ پر کتاب میں لا ہی نہیں سکتا شیعوں. سب سے پہلی کتاب اصول کافی میں جب میرے مولا سے یہ پوچھا گیا کہ جب اس کی معرفت حاصل کی نہیں جا سکتی تو اس نے واجب کیوں قرار دیا؟ مولا نے کہا تم کیا سمجھتے ہو، تم اس کو پہچان سکتے ہو؟ مولا فرماتے ہیں ہماری معرفت ہی اس کی معرفت ہے. اس کی معرفت ہے. ہمارے در پہ آؤ، ہمیں پہچانو جس قدر تمہاری عقلیں ہیں. تم تو وہی پہچان سکتے ہو نا، ورنہ بشر کی کیا اوقات ہے؟ ان کی کنہ معرفت تک چلا جائے. بس جو ظواہر جو کچھ ذہن میں آتا ہے اس کو قبول کر لیں، پھر کچھ وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. اچھا میرے مولا دعائے عرفہ میں یہ فرمانے لگے، آئیں آپ کو دعا سناؤں مولا. مولا فرماتے ہیں کہ اے پروردگار تو غیب کب ہے کہ تیرے اوپر میں دلیل قائم کروں، کہ تجھے ڈھونڈوں اور دلیلیں قائم کروں، برہان قائم کروں تجھے پانے کے لیے، تجھے ڈھونڈنے کے لیے. تو غیب کب ہے؟ پھر مولا فرماتے ہیں اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہ سکے. اٹھائیں دعائے عرفہ اور اس نے پڑھے. مولا فرماتے اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں. مولا جب اس کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا تو بس دعا کیوں دے رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے جی؟ آپ ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا آنکھوں سے. مجھے دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے. یہ اللہ کا آسمان آپ نے دیکھا آنکھوں سے، یہ پہاڑ آپ نے دیکھے آنکھوں سے، یہ لہلہاتے کھیت آپ نے دیکھے آنکھوں سے، یہ شجر، یہ حجر، یہ ساری چیزیں آنکھوں سے دیکھی، مگر اپنی آنکھ کو دیکھ کے دکھاؤ. تم اپنی آنکھ نہیں دیکھ سکتے، خدا کو خواب دیکھو گے؟ اپنی آنکھ نہیں دے سکتے. ہاں مگر تمہیں میں مشورہ دیتا ہوں، بازار جاؤ آئینہ لے آؤ، آئینہ لے آؤ، آئینہ میں دیکھو تو اپنی آنکھ بھی دیکھ سکتے ہو. تو میں نے کہا پروردگار تجھے دیکھا تو جا نہیں سکتا. اس نے کہا میں نے ایک نہیں، میں نے 14 آئینے اپنی صفتوں میں بنائے ہیں. محمد وآل محمد. کسی بھی ولی سے حکام جب حیدر، جی محمد بسم اللہ. کسی بھی ولی سے حکام جب حیدر، تو میں ولایت حق کے صدف کو جاتا ہوں. میں جب بھی کعبہ گیا ہوں علی ملے مجھ کو، خدا سے ملنے
कभी मैं नजफ को जाता हूँ। वाह 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 माशाल्लाह। देखें, बिस्मिल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बात है ना, इमाम को देखना। आपको इमाम गायब है, हम क्या करें? वाह मौला ने इसका बंदोबस्त भी किया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेरे आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम اللهم صل على محمد وآل छठे लाले वलाये से भी ये रवायत मौजूद है। मेरे मौला ये फरमाने लगे कि मन ज़ारा कब्र अल हुसैन का मन ज़ारा फिल अर्शिल्लाह का मन ज़ारा अल्लाह फिल अर्शिही। जिसने कब्र हुसैन की ज़ियारत की, गोया पे अर्श पे उसने अल्लाह की ज़ियारत की। हुसैन इब्ने अली की नहीं, जिसने हुसैन इब्ने अली की कब्र की ज़ियारत की। इससे आगे बताऊं, हुजूर फरमाते हैं मन ज़ारल मोमिन कमन ज़ारल्लाहु अलल अर्श। जिसने एक मोमिन की ज़ियारत की, गोया कि उसने अर्श पे खुदा की ज़ियारत की। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब घर जाके अपना शीशे में मुंह भी देखना और फिर आईने में देख के सोचना, तेरा मुंह देखना गोया कि अल्लाह को देखना है, इमाम का मुंह देखना अल्लाह को देखना नहीं है। समझा था न समझा है न समझेगा जमाना। जियो वो नूर का बस नूर किया होश में आना, समझा था न समझा है न समझेगा जमाना। ये सिलसिलाए नूर है बस मानते जाना। वाह वाह। ये सिलसिलाए नूर है बस मानते जाना। मत सोचना मुमकिन नहीं इस राज को पाना। वाह वाह। क्या सोचोगे क्या पाओगे, गिर है नहीं खुलती इस नूर में सूरज की भी आंखें नहीं खुलती। सूरज के पे नूर तो बहुत थोड़ा है। यहाँ तो नूरी मखलूक की आंखें नहीं खुलती। ये गोया के इनको देख लिया, उसको देख लिया, इनकी मार्फत हासिल कर ली, उसकी मार्फत हासिल कर ली। आए आपको नहजुल बलागा सुनाऊं। तौहीद बारे मौला इरशाद फरमाते हैं, किसी ने मेरे लिए भी अब तौहीद शेख सदूक आला रहमान किताब का नाम ही है अब तौहीद, तौहीद के ऊपर लिखी गई किताब। इसी तरह उसूल काफी, अगर रवायत ना हो गिरबान से पकड़ के नीचे उतार देना। अगर रवायत भी ठीक हो, कलाम भी मासूम का हो, उलमा भी सब उसको कबूल करें, तो फिर शक करेगा तो यहूदी होके करेगा। अपना डीएनए टेस्ट कर जब मेरे मौला से ये पूछा गया, मेरे छठे लाले विलायत से जब ये पूछा गया कि मौला कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो इरशाद फरमाया है कि फलम्मा असफूना फंतकमना फअगरकनाहुम अजमईन, कि अल्लाह कहता है कि जब इन लोगों ने मुझे गुस्सा दिलाया
غصہ دلایا، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ اللہ کو بھی غصہ آتا ہے، اللہ بھی غصہ کرتا ہے، اللہ بھی انتقام لیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں خبردار، پروردگار اس سے کہیں بالا ہے، اور جس کو جسمانیت سے مبرہ ہے اس کو نہ غصہ آتا ہے نہ وہ کسی سے انتقام لیتا ہے، پھر وہ مولا کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ مولا پھر یہ اللہ کہہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس نے اپنے چند اولیاء کو خلق فرمایا ہے، وہ جب غصہ کرتے ہیں تو سمجھو وہی غصہ کرتا ہے، وہ جس میں راضی ہو جاتے ہیں تو سمجھو وہی راضی ہو جاتا ہے۔ ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، اور ان کی یہ جس پر راضی ہو جائیں سمجھے اللہ راضی ہو۔ اللہ تو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، وہ جو ہے وہ غصہ نہیں ہوتا، یہ غصہ ہوتے ہیں اور ڈریں کہ کہیں یہ غصہ ہو نہ جائے، پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور میں نے یہ ایسے نہیں کہا کہ جو ان پہ شک کرے گا وہ یہودی ہو کے مرے گا، جی میں اپنے جملے بڑے ہوش سے بولا کرتا ہوں اور پوری تحقیق سے بولا کرتا ہوں۔ 50 نمبر جلد بہار الانوار، یہ شاید چلو آ گیا تو میں پہلے بھی یہ جملہ کہہ چکا ہوں، گرچہ میں تکرارا جملے نہیں کہا۔ میرے مولا کے ایک صحابی وہ جو ہے وہ مولا کے پاس آئے اور آ کے وہ خود ذکر کرتے ہیں کہ مجھے اس دن بھوک ذرا زیادہ لگی اور کہنے لگے کہ کیا کمال ہے ان لوگوں کا بھی جو قائمہ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور کیا معرفت اس بشر کو کہ وہ کیا ہستیاں تھی۔ یہی جو ہے وہ صحابی امام کے ابو حشام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مولا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا ہے جو غالباً جو ہے وہ ہندوستان کا تھا، وہ اپنی زبان میں جو ہے وہ مولا سے سوال کرنے لگا اور مولا اس کو جواب دینے لگے، اور میں حیرت سے مولا کی طرف دیکھ رہا تھا کہ امام جب فارغ ہوئے اس کو باتیں بتانے کے بعد امام نے فرمایا حیرت کیوں تجھے ہو رہی ہے؟ اس نے کہا مولا آپ تو عرب میں رہتے ہیں، آپ تو عرب میں رہتے ہیں، یہ شخص پتہ نہیں کہاں کا یہ اجمی ہے، آپ اس کی زبان کیسے جانتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کنکریاں تھی اور میں اس سے کھیل رہا تھا۔ امام نے فرمایا تمہارے ہاتھ پہ کیا ہے؟ کہا مولا یہ کنکریاں ہیں۔ کہا یہ مجھے دو۔ امام نے وہ کنکریاں دی، امام نے اپنے منہ میں رکھی، منہ میں رکھ کے واپس نہیں کہا اسے اپنے منہ میں ڈالو۔ کہتا ہے وہ کنکریاں ڈالنی تھی کہ میں 70 زبانوں کا حافظ ہو گیا۔ اس پہ فقط لب مبارک ایمان لگا تھا۔ ابھی تک تو لوگوں کو لعاب رسول کے جو ہے وہ فضائل نہیں بچ رہے، جب خون کے فضائل بیان کیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی تھی اور میں ان اشخاص میں سے ہوں خوش نصیب کہ امام کے ساتھ کھانا بھی کھاتا تھا اور امام کے ساتھ نماز بھی پڑھتا تھا۔ کہنے لگا کہ میں نماز بھی پڑھ رہا تھا اور میں امام کے گھر میں چونکہ موجود تھا، کھانا بھی موجود نہیں تھا، اور میں دل ہی دل میں یہ کہہ بھی رہا تھا کہ کھانا بھی نہیں ہے اور بھوک بھی آج سخت لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ امام نے ادھر اللہ اکبر کیا اور کہا کہ یہ ذہن میں مت سوچو کھانا ہے، صحیح طریقے سے نماز ادا کرو، کھانا ہے۔ وہ کہتا میں بڑا پریشان ہوا کہ میں نے چونکہ گھر میں موجود تھا، مجھے معلوم تھا کھانا تو ہے نہیں، اب کیا کیا جائے؟
کہتے ہیں کہ امام جب فارغ ہوئے نماز سے، فارغ ہونے کے بعد صحن میں تشریف فرما تھے، امام نے ایک اینٹ اٹھائی، نیچے سے انواع انواع کے کھانے تو عام جو ہے وہ ظاہر ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ کہتا ہے کہ میں نے کھائے اور امام نے بھی تناول فرمائے اور میرے ذہن میں یہ شک گزرنے لگا، بسم اللہ بسم اللہ، کہیں یہ میری آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں ہے۔ واہ 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 واہ۔ امام نے فرمایا یہودیوں والا عقیدہ نہ اپنا، کہ وہ سورہ مائدہ میں پورا ذکر ہے نا، مائدہ تو عام کوئی کہتے ہیں، دسترخوان کو جو نازل ہوا تھا آسمان سے، وہ بھی شک کرتے تھے، لہذا تم شک مت کرو۔ پھر امام کہتے ہیں کہ اچھا تیرے شک کو دور کرتا ہوں۔ امام نے پھر اینٹ اٹھائی، بسم اللہ بسم اللہ، اینٹ اٹھانے کے بعد یہ صحابی کہتا ہے کہ نیچے سے انواع انواع کے مشروب جو ہے وہ باہر آئے۔ جب مشروب باہر آئے، امام نے فرمایا اشرب ولا تشکا، پی لے اور شک مت کر۔ معلوم ہوتا ہے کہ اینٹ کی عطا میں کل بھی یہودی شک کرتے تھے، آج بھی یہودی شک جو شک کرتے ہیں اور کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ میرے مولا نے ان کا کچھ نہیں جانا۔ بسم اللہ بسم اللہ، آپ سورج کی طرف تھوکو گے تو تمہارے منہ پہ گرے گا۔ ہاں میں اتنا تمہیں بتا دوں، کل کو حسرت ضرور کرو گے، کل کو حسرت ضرور کرو گے۔ پڑھیں ذرا قرآن مجید کو۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ زمر میں کہ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ کل کو ایک نفس پکار اٹھے گا کہ ہائے حسرت، میں نے جنب اللہ کو نہ گھٹایا ہوتا۔ جب یہ میرے مولا علی ابن ابی طالب سے پوچھا گیا کہ یہ جنب اللہ کون ہے، مولا فرماتے ہیں انا جنب اللہ، میں ہوں وہ جنب اللہ۔ اگر اس کو گھٹانے کی کوشش کی تو حسرت سے مرو گے۔ علی کا کچھ نہیں جائے گا۔ بے شک بے شک۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ توحید کے جمال و جلال ہیں، بے شک بے شک یہ توحید کی دلیلیں ہیں، بے شک۔ یہ توحید کو منوانے کے لیے آئے ہیں، بے شک بے شک، یہ اللہ نہیں ہے۔ بسم اللہ، اگر ان کو رب مان لیا تو پھر ان کی فضیلتیں کیا ہیں؟ ان کو اگر اللہ مان لیا کسی نے تو پھر ان کی فضیلتیں کیا ہیں؟ مزہ تو تب ہے نا بندے ہو کے کام خدا والا کرے۔ یہ ہیں بندے مگر کام اسی کا کرتے ہیں اس کے حکم سے۔ اور یہ جو آپ معجزے انبیاء کے بھی آپ نے سنے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کا بندہ ہے۔ انی اخلق من الطین، کہ میں مٹی سے جو ہے وہ پرندہ بناتا ہوں، کہا ہے طیر، اور جب اس کو بناتا تھا انفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا۔ یہ کون کہتے تھے؟ حضرت عیسیٰ۔ میں خلق کرتا تھا،
اور اللہ نے تو اعتراض نہیں کیا کہ خالق میں ہوں یا تم ہوں. بلکہ سورہ مائدہ میں جا کے جو ہے اس کی تصدیق کر دی کہ عیسیٰ یاد کرو جب تم خالق کیا کرتے تھے. یہ اس کی صفات کے مظہر ہیں اور یہ مسلمہ عقیدہ ہے فلسفیوں کا اور علم کلام کا کہ جتنی اللہ کی صفات ہیں ہر صفت کے لیے اس کا ایک مظہر ہونا ضروری ہے. ہاں یہ مظہر ہر ایک مظہر کی اپنی کیٹیگری ہے. عیسیٰ اللہ کی خالقیت کا مظہر تھا مگر بس اتنا کچھ کہ پرندہ بنا سکتا تھا. اور جبرائیل بھی اللہ کی خالقیت کا مظہر تھا. وہ ایسا مظہر تھا کہ عیسیٰ جیسا اس نے عطا کر دیا. اب سوچیں جو جبرائیل کے مولا ہیں وہ کیا کچھ نہیں اس کے اذن سے ادا کر سکتے. ہاں اذن کی میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں. اذن سے کیا مراد ہے؟ اذن سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ مٹی اٹھاتے تھے اور اللہ سے کہتا تھا کہ یا اللہ اجازت ہے اب مٹی میں پانی ڈال دوں. یا اللہ اجازت ہے کہ آپ اذن بمانا اجازت نہیں ہے. یا اللہ اجازت ہے کہ میں آپ جو ہے وہ پھونک ماروں. اور قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کہ کوئی پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتا. میں بول رہا ہوں میں اب بولنے سے پہلے اللہ سے پوچھتا ہوں. میرے ہاتھ ہل رہے ہیں زبان ہل رہی ہے سارا کچھ ہل رہا ہے. تم تو اس کی اجازت کے بغیر سارا کچھ کر رہے ہو. اور جب جیسے ہی آئمہ کی بات آتی ہے تیرے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتا ہے. اذن سے مراد ہے یہی کہ اس نے اپنی اجازت سے خلق کیا ہے ہمیں. ہم اس کی مخلوق ہیں. مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں 50 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں. ان میں اتنی طاقت ہے کہ 100 کلو اٹھا لیتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. یہ تو اپنی اپنی طاقت ہے. جیو بے شک. اور اللہ نے اذن دے کر بھیجا. اور کیسا اذن دے کر بھیجا؟ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِیرًا. حضرت عیسیٰ کے لیے تو بار بار کہا کہ اذن خدا سے یہ کرتے تھے, اذن خدا سے یہ کرتے تھے, اذن خدا سے یہ کرتے تھے. اور حضور کے لیے محمد مصطفیٰ کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اے مصطفیٰ تجھے ہم نے اپنا اذن دے کر بھیجا ہے. تم جو چاہو وہ کرو. تمہارا دل کرتا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دو. تمہارا دل کرتا ہے تو سورج کو واپس بنا لو. تمہارا دل کرتا ہے تو کسی کو اپنی محفل سے باہر نکال دو. تمہارا دل کرتا ہے تو کسی کو مولا بنا لو. ہم نہ تو غالی ہیں نہ ہم مشرک ہیں. ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم نہ مقصر ہیں نہ غالی ہیں. ہم مقصروں پہ بھی لعنت کرتے ہیں, غالیوں پہ بھی لعنت کرتے ہیں. آئیں ذرا میں آج آپ کو غالیوں کے بارے میں بتا دوں. بہار اٹھائیں, جتنی بھی جو ہے وہ کتابیں ہماری ہیں اس کو اٹھا لیں اور اس میں دیکھیں جو علامہ باقر میں جلسی نے یا ابن شہر عاشور کے اندر جو ہے وہ مناقب کے اندر یا القطرہ کے اندر احمد مستنبط نے جو غالیوں کی جو ہے وہ قسمیں بیان کی, غالیوں کی جو تعریف کی ہے. اسی طرح جو ہے وہ سید نعمت اللہ جزائری نے
جو بہت بڑے مرجع ہیں، جس کو بہت سارے افراد جن کو مقصر سمجھتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں اس کو. نعمت اللہ جزائری نے بھی یہی لکھا کہ غالی کسے کہتے ہیں، غور سے سن لیں. کوئی محمد و اہل بیت محمد کو رب مانے، معبود مانے، وہ غالی ہے اور اس پہ ہم لعنت کرتے ہیں. معبود فقط وہی اللہ کی ذات ہے جس کو علی کی سجدہ ریز ہوتے تھے. جو محمد و اہل بیت محمد کو، اہل بیت رسول کو، علی سے لے کے آخری امام تک کسی کو نبی مانے. ہماری توحید تو اتنی مضبوط ہے، ہم ان کو نبی نہیں مانتے، اللہ مانیں گے ہم؟ یہ بکواس کرتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ شرک کرتے ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے خطبہ پڑھ رہا تھا مولا کائنات کا. مولا کہتے ہیں وہ ذہن میں نہیں آتا، اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا. جب تم جانتے ہی نہیں ہو وہ کیا ہے تو پھر یہ ممکن کیسے ہے کہ تم کہتے ہیں کہ اس کو آپ اس جیسا کہہ رہے ہو؟ میں کہوں یہ عتیق بھائی جو ہے وہ فلاں صاحب جیسے، میں جب فلاں صاحب کو جانتا ہی نہیں ہوں تو یہ اس جیسے ہو کیسے گئے؟ اللہ تو تمہاری اوقات ہی نہیں ہے جاننے کی، تو پھر یہ اس جیسے ہو کیسے سکتے ہیں؟ ہم اس میں لعنت بھیجتے ہیں جو آئمہ کو رب مانتا ہے بمعنی معبود، اور اسی طرح جو ان کو نبی مانتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اللہ کو علی مانتے ہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، مگر ہم علی کو اللہ نہیں کہتے. یہ علی کی ہم توحید سمجھتے ہیں. وہ انہوں نے لکھا کہ جو ان کو رب مانے، معبود مانے، وہ غالی. جو ان کو نبی سمجھے وہ غالی. جو یہ سمجھے اللہ ان کے اندر حلول کر گیا اعوذ باللہ وہ بھی غالی. جو حلول کر کے وہ خدا ہوتا ہے. ہمارا خدا اتنا کمزور نہیں ہے. اور پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ جو یہ سمجھے کہ اللہ کی اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر یہ خلق کرنے پر قادر ہے یا ادا کرنے پر قادر ہے، وہ بھی غالی. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے. اسی طرح جو ہے یہ سارے افراد کیا ہیں؟ غالی ہیں، اور ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ان پر صبح و شام لعنت کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو فضائل کو نہ مانے اس میں ڈبل لعنت کرتے ہیں. اسلام کو اور بالخصوص تشیع کو. ایک گروہ یہی بڑھانے والا اور دوسرے وہ ملعون جو اہل بیت کو جو ہے ان کو گھٹانے والے. ہر بات کو بدعت، ہر بات کو شرک، ہر بات کو جو ہے وہ غلو. جیسے ہی علماء کا کوئی فضائل نظر آیا نہیں، یہ بھی بدعت، وہ بھی بدعت اور وہ بھی بدعت، اور بدعت کی تعریف بھی ایسی کی کہ خود صاحب بھی بدعت. بدعت اسے نہیں کہتے کہ جو رسول کے زمانے میں نہیں تھا. رسول کے زمانے میں تو آپ ہی نہیں تھے، پھر آپ سب سے بڑی بدعت ہے. بدعت اسے کہتے ہیں کہ جو حضور کے زمانے میں شریعت نہیں تھا اور کوئی اپنی طرف سے اس کو شریعت بنا لے اور کہے یہ خدا کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. یہ سمجھ کے کوئی کام کرے تو وہ بدعت ہوتا ہے. ہر چیز بدعت نہیں ہے.
ورنہ تو اس وقت کار بھی نہیں تھی، جہاز بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کیوں چڑھتے اس کے اوپر؟ بسم اللہ جیو یہ سپیکر بھی نہیں تھا، اور آپ کو تو معلوم ہے بہت سارے بڑے بڑے لوگ فتوے دیا کرتے تھے سپیکر کے سامنے بیٹھنا جو ہے وہ حرام ہے، اور آج کل اٹھتے ہی نہیں ہے۔ لہذا ان لوگوں نے بھی اتنا تشیع کو بالخصوص بکھیرا جس کا حساب نہیں ہے، ہر بات پہ بدعت کر کے خدا کے واسطے اکٹھے ہو، چھوڑ دیں گے ایک دوسرے کو پر لعنتان۔ جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی اہل بیت نے بیان فرمایا، جو کوئی پڑھنے کے لیے آئے یہ یاد رکھ لے، جو بھی پڑھنے کے لیے آئے جتنا مرضی بڑا علامہ کیوں نہ ہو، جو پڑھے اس سے ریفرنس لے، اس سے پوچھے کہ کہاں لکھا ہوا ہے، اگر نہیں لکھا ہوا تو گریبان سے پکڑ کے اتار دیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیا اور اس پہ جھوٹ بولنے والا وہ سر پہ امامہ رکھنے کے قابل کیسے ہے؟ وہ اس منبر پہ بیٹھنے کے قابل کہاں ہے؟ اور اگر لکھا ہوا بھی ہو، ریفرنس بھی ٹھیک ہو، حدیث بھی ٹھیک ہو، اور پھر کوئی نہ مانے، ایسے لوگوں کو بھی پھر جوتے مار کے باہر نکالنا چاہیے۔ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ یہ شیعوں کا مجمع ہے، یہ اہل بیت کو ماننے والوں کا مجمع ہے، تمہارا یہاں پر کیا ہے؟ یہاں وہ بیان ہوگا جو حق ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اس پر آمین کیجئے جو انہوں نے بیان فرمایا۔ ہاں اپنی عقل نہ لڑائیں کہ یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم کیا، تمہاری عقل کیا، تم کیا، تمہاری بساط کیا؟ بے شک بے شک کیا تم نے حضور کی یہ حدیث نہیں سنی؟ اگر سارے جہان کے درخت قلمیں بن جائیں اور جتنے سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائے، قیامت تک لکھتے لکھتے تھک جاؤ گے، یہ شجر ختم ہو جائیں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن علی ابن ابی طالب کی خطائیں ختم نہیں ہوں گے۔ اور یہی میرے مولا ہیں جو خطبہ اور سبیل بڑے نتائج البلاغہ پڑھنے کا کوشش میرے مولا ارشاد فرماتے خطبہ و سفیر نکال کے دیکھیں، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے فضائل صحیح بیان شروع کر دوں، مولا فرماتے ہیں کہ تم میں سے آدھے مر جائیں، آدھے بے ہوش ہو جائیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف سے مامور ہیں، قلب الناس علی قدر عقولہم، ہم عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک میں نام کو نہیں لوں گا، اصول کافی کی یہ حدیث ہے، میں نے جب ان کی کتابیں، میرے پاس وہ کتابیں سب کی ہوتی ہیں، جب میں نے ان کی یہ کتاب سے پڑھا تھا تو میں بہت پریشان ہوا تھا، واقعاً منبر پہ بیٹھے میں بہت ہی پریشان کہ ہمارا تو عقیدہ کچھ اور ہے، اور یہ جو حدیث اور حدیث کی اصول کافی ہے، اور جب میں نے اصول کافی کھولی تو مجھے پتہ چلا کہ کتاب لکھنے والے نے خیانت کی ہے، آدھی حدیث لکھی آدھی لکھی نہیں۔ حدیث یہ ہے، اصول کافی کھول کے دیکھیں، جس کے پاس نہیں ہے میرے پاس آئے ہیں، اس کو کھول کے دکھا دو۔ حدیث یہ ہے کہ صدیق امام کے صحابی ہیں، چھٹے امام کے، یہ کہتے ہیں کہ ہم موجود تھے امام کے پاس، کوئی ایک شخص آیا، امام نے میں ابھی فرمان سنایا کہ امام فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کی عقلوں کے مطابق باتیں کرتے ہیں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا آپ علم غیب جانتے ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ امام نے فرمایا کہ میری کنیز ایک گم ہو گئی ہے، مجھے تو وہ بھی نہیں پتا کہاں ہے۔ میں اس
کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے نہیں معلوم کس کمرے میں چلی گئی ہے. بس اس کتاب لکھنے والے نے اتنا لکھا اور آگے تبصرہ کیا کہ جو کہتے ہیں آل محمد علم غیب جانتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اصول کافی میں. کیا بات ہے. اور جب میں نے اصول کافی کھولی تو اس میں آگے بھی کچھ لکھا ہوا تھا. جی بسم اللہ. ہاں جس کو نہیں ملے میں نے بار بار کہہ رہا ہوں میرے پاس آئے، میں اصول کافی اس کو دکھاتا ہوں. سدیر کہتے ہیں کہ جب وہ شخص چلا گیا، سدیر کہتے ہیں کہ میرے تو طوطے اڑ گئے کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور امام کیا فرما رہے ہیں. میں نے کہا مولا ہم تو آپ کے بارے میں کچھ اور عقیدہ رکھتے ہیں اور آپ کچھ اور فرما رہے ہیں. امام مسکرائے. امام نے فرمایا ہم لوگوں کی عقلوں کے مطابق باتیں کرتے ہیں. امام نے فرمایا سدیر مجھے اتنا بتاؤ کہ جو سلیمان کا وزیر تھا وہ تخت بلقیس کتنی دیر میں لایا تھا؟ کہا مولا آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا تھا. امام فرماتے ہیں تو جانتا ہے کہ اس کے پاس کیا تھا؟ کہا مولا بتائیے. امام نے فرمایا اس کے پاس ایک اسم اعظم تھا. اور مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم کل 73 اسم اعظم ہیں اور 72 اس اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں اور ایک اس نے اپنے پاس اس لیے رکھا ہے کہ خالق اور مخلوق میں فرق باقی ہے. چھپا ہوا نہیں ہے. تم تو ان کی بات کرتے ہو، آؤ میں تمہیں ان کے غلاموں کی بات بتاؤں. حضور سرور کائنات جب معراج پہ تشریف لے کے بصائر و درجات کی یہ حدیث ہے، جس کو نہ ملے میرے پاس آ جانا میں اس کو دکھاؤں گا. بسم اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ تشریف لے گیا تو میں نے ملک الموت کو دیکھا. ملک الموت کو دیکھا تو میں نے ملک الموت سے کہا کہ جب کسی بندے کی جان قبض کرتے ہو تو خود جاتے ہو؟ اس نے کہا آقا جی خود جاتا ہوں. کہا کہ پوری دنیا کے اندر جس کی بھی جان قبض کرنی ہو خود کیسے جاتے ہو؟ آپ سوچئے کہ حضور کو نہیں پتا تھا؟ اگر وہ نہ پوچھتے تو ہم جیسے جاہلوں کو کیسے پتا چلتا؟ جبرائیل کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ پوری کائنات میرے سامنے ایک درہم کی مانند ہے، میں جیسے چاہتا ہوں اس کو الٹ بھی سکتا ہوں پلٹ بھی سکتا ہوں. یہ تو ان کے گھر کے نوکر کے کام ہے، خود مالکوں کے کیا ہوں گے. پورا تسلط پروردگار نے جو ہے وہ عطا کیا ہے. میرا موضوع ادھورا رہ گیا. بسم اللہ بسم اللہ. ابھی تو میں نے توحید بیان کرنی تھی. اسی خطبے میں پہلے ہی خطبے میں مولا آخر میں جا کر ارشاد فرماتے ہیں خبردار کسی مخلوق کا آل محمد پر قیاس نہیں ہو سکتا. مخلوق کسی کا آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. انبیاء بھی مخلوق ہیں یا نہیں؟ جی جب انبیاء کا ان پر قیاس نہیں ہو سکتا تو تجھ جیسی نجاست کا ان پر قیاس کیا جا سکتا. پھر میں نے جملہ کہا تھا اگر تم یہی کرتے رہے. چلیں ایک اور جملہ سنائیں. بسم اللہ. آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک باللہ. بسم اللہ. سورہ نساء کے اندر جو بھی شرک کرے گا اللہ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا.
بے شک وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو جتنا مرضی بڑا گناہ کر لے اس کی مشیت اسے معاف کر دے گی، اس کی مشیت اسے معاف کر دے گی۔ جب میں نے ڈھونڈا کہ اللہ کی مشیت کیا ہے تو میرے مولا نے اصول کافی میں فرمایا نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہے، جسے چاہے معاف کر دے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی قبلہ صاحب۔ اور ان کے علاوہ تو نبیوں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ حضرت آدم 500 سال تک روتے رہے، اللہ کہتا روتے رہو۔ 500 سال کے بعد جبرائیل نے کہا اے آدم جب تک محمد و آل محمد کے در پہ نہیں جھکو گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جب محمد و اہل بیت محمد کا وسیلہ دیا تو اللہ نے معاف کیا۔ علامہ طالب جوہری اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ یہاں کہا کرتے تھے کہ آج کے بعد یا اپنا عقیدہ بدل لے نہیں تو اپنا فرقہ بدل لے۔ تمہارے باپ کا عقیدہ تو یہی ہے کہ ان کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، وہ نبیوں کو معاف نہیں کرتا، تجھے معاف کر دے گا۔ وہ ڈائریکٹ پھر پتہ ہے کیا ہوا تھا، میں نے پیچھے جملہ کہا تھا ننگا کر کے باہر نکالے گا۔ بس نہ سمجھ سکے لوگ ان ہستیوں کو۔ جتنی ان کی فضیلتیں تھی یہ آیت ہے ہماری ہدایت کا ہے۔ یہ اللہ کی برگزیدہ مخلوق نورانی جبے چھوڑ کے بشری جبے اس لیے انہوں نے پہنے تھے کہ ہم سمجھ سکیں۔ ہاں میں کہا کرتا ہوں کہ بڑے ظلم ہوئے کربلا میں، مگر وہاں بھی کربلا میں رونے والے موجود تھے، مگر یہ وہ مظلوم آقا ہے کہ جس پہ رونے والا کوئی نہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ آزادارو، یہ وہ آپ کا امام ہے کہ لوگ جیلوں میں بند کرتے ہیں، ائمہ کو جیلوں میں بند کیا گیا، مگر اس امام کے لیے ایک کنواں کھودا گیا جس کے ارد گرد برچیاں لگی ہوئی تھی، اور میرے بار میں آقا یہ فرماتے ہیں میرا سلام اس امام کے اوپر جو پہلو بدلتا تھا تو اس کو برچیاں چاہیے۔ آج رکم اللہ۔ آزادارو، ہم مسلسل نہیں رو سکتے، نہ میں مسلسل پڑھ سکتا ہوں نہ آپ مسلسل رو سکتے ہیں۔ مسلسل رویا ہے تو سجاد یا حسین کی بہن، ساری زندگی بس وہی روتے رہے اور کوئی مسلسل نہیں رو سکتا۔ پانی آتا تھا تو تب روتے تھے، کھانا آتا تھا تو تب روتے تھے، کسی جانور کو ذبح ہوتے دیکھتے تھے تو تب روتے تھے، اور آقا سجاد رو کے کہتے تھے اور تم تو جانوروں کو پانی پلاتے ہو، ہائے میرے بابا حسین، اور جن کو پانی بھی نہ دیا گیا۔ آزادارو، یہ میرے وہ مظلوم آقا ہے کہ جن کو اس قید و بند کے اندر رکھا گیا۔ آزادارو، یہ جو دروگا تھا نا، یہ نیچے ایک کنواں تھا، اوپر اس کا جو ہے وہ خیمہ بنا ہوا تھا، لوگ ایک کھڑکی باہر لگی ہوئی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں فقط دروگا ہے، یہاں پر کوئی قید نہیں ہے۔ آزادارو، جب امام کی ایک صحابی ایوب ہے، ان کا گزر ہوا تو اس نے الماری میں دیکھا تو یہ دروگا رو رہا۔ سن سکو یہ دروگا رو رہا ہے۔ اس نے قریب آ کے کہا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ یہاں ایک قیدی 13 سال سے قائد ہے، جب سے وہ قید ہے میں نے اس کو سوائے نمازوں کے تسبیح خدا سے اس سے کچھ نہیں سنا۔ کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟
کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ آج اس نے مجھ سے ایک سوال کیا، پہلی بار اس نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ کہا ایسا کیا سوال کر دیا جو تم رونے لگ گئے؟ کہا آج اس قیدی نے مجھے کہا ہے اے دروگا کیا تیری کوئی بیٹی ہے؟ کہا میں نے کہا ہاں قیدی میری بیٹی ہے، لیکن بیٹی کا کیا کرنا ہے؟ کہا ذرا اپنی بیٹی کو تو لے کر آؤ، اور مجھے بڑا عرصہ ہو گیا ہے اپنی بیٹیوں کو دیکھے ہوئے، میں میری بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے حسرت ہو گئی ہے بیٹیوں سے بات نہیں۔ آزادارو جب وقت گزرا، آزادارو یہ کہتا ہے، یہ ایوب کہتا ہے کہ ذرا اس قیدی کو پیغام پہنچا دو، اس قیدی کو پیغام پہنچا دو کہ میرے مالکوں نے مجھے بڑا کچھ عطا کیا ہے، میرے مالکوں نے مجھے بڑا کچھ عطا کیا ہے۔ ہاں اگر وہ قیدی سے کہو کہ تم دعا کرو، میرا مدینہ کے اندر امام موسیٰ کاظم رہتا ہے، اگر اس سے میری ملاقات ہو جائے تو میں تیری قید رہا کر دوں گا۔ وہ امام نے رو کے کہا دروگا ایوب سے کہہ دو کہ کل تیری دعا قبول ہو جائے گی، ذرا بغداد کے پل پہ آ جانا، شاید میں کفن کو کفن دے سکو۔ آجرکم اللہ، آجرکم اللہ، آجرکم اللہ۔ یہ وقت گزرا، بس ایک دو جملے مجھے کہنے تھے، یہ وقت گزرا، وقت گزرتا گیا۔ میرے مولا نے کہا دروگا، میرے مولا نے کہا دروگا دیکھو ہم قید و بند کے پابند نہیں ہیں، یہ بیڑیاں ہمیں روک نہیں سکتی، یہ بیڑیاں ہمیں روک نہیں سکتی۔ میری آج آخری رات ہے، مجھے زہر دے دیا گیا ہے، میں کچھ عرصہ کے لیے چلا چاہوں گا، میں کچھ عرصہ کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹیوں سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہاں فقط اتنا کر دینا کہ کوئی پوچھے تو اسے بتانا مت، اسے بتانا مت۔ اس نے کہا جانا کہاں چاہتا ہے؟ کہا کہ میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ کہا مدینہ تو بہت دور ہے، امام نے فرمایا ہمارے لیے مسافریں کوئی جو ہے وہ مقد نہیں رکھتی۔ یہ کہتا ہے کہ ابھی میں باتیں کر رہا تھا کہ مولا وہاں سے غائب ہوئے اور اس جگہ پر آ گئے جہاں آقا رضا کی بہنیں سو رہی تھی۔ ازادارو مولا کی زوجہ سامنے آئی، کہا کون قیدی گھر میں داخل ہوا ہے؟ وہ مولا نے کہا پہچانو میں رضا کا بابا ہوں۔ ازادارو بیٹی نے رو کے کہا او مولا ٹھہر جائیے، میں منت کرتی ہوں، اور میری بیٹیاں اتنی عیدیں گزر گئی، وہ سوئی نہیں ہے، بڑی مشکل سے سوئی ہے۔ ازادارو سن سکو گے؟ اور میرے مولا نے کہا اور کسی کو اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ، رضا کی چھوٹی بہن کو ضرور اٹھاؤ، تو اسے میں کلیجے سے لگانا چاہتا ہوں، اور وہ قوم کی پہاڑیوں میں رو کے مر جائے گی۔ آجرکم اللہ، آجرکم اللہ، آجرکم اللہ۔ ازادارو مولا تشریف لائے۔ ازادارو آپ نے کربلا کے بڑے مسائل سنے، آپ نے کربلا میں یہ سنا کہ آقا حسین کی لاش کو پامال کر دیا گیا، آقا حسین کی لاشیں کو پامال کر دیا گیا، مگر مولا آقا حسین کے لاشیں کو پامال کیا گیا شہادت کے بعد۔ اور یہ وہ ایمان ہے اور جس کے لاشیں کو پامال کیا گیا زندگی کے اندر۔ آزادارو کربلا کے اندر جو ہے وہ لوٹا گیا اہل بیت کی، اہل بیت طہارت کی لوٹا گیا جو ہے وہ بیٹیوں کو، مگر یہ جب لوٹا گیا حسین کی بیٹیوں کو تو حسین ابن علی کی شہادت کے بعد۔ ازادارو یہ وہ مظلوم امام ہے کہ جس کی زندگی میں اس کی بیٹیوں کو لوٹا گیا، حسین کی تو ایک بیٹی کا جہیز لوٹا اور مگر اس کی 17 بیٹیوں کا جہیز لوٹا گیا۔ ازادارو بس دو جملے مجھے کہنے دے، میں اشارہ کروں گا پھر لائیے گا تابوت۔ ازادارو اس نے تالانی معلوم کو جو ہے وہ حکم دیا کہ امام کے گھر میں جاؤ۔ ازادارو معاف کیجیے گا اگر کسی کے لیے مشکل ہو جائے جملے، ازادارو اس نے حکم دیا بادشاہ نے کہ مولا کے گھر میں جاؤ اور جا کے دستک مت دینا اور پردے کا مت کہنا اور جیسے ہو داخل ہو جانا اور دیکھو کہ تن بدن کے کپڑوں کے علاوہ کچھ نہ چھوڑو۔ ازادارو یہ ملعون گیا اور اس کے ساتھ سپاہی تھے، مدینہ کی گلیوں میں ٹاپوں کی آواز گھوڑوں کی جب سنی اور رضا امام اٹھے اور اس کی قوم والی بہن نے کہا بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تیرا پردہ بچانے جا رہا ہوں، آقا حسین
ये बेटा कहा और ये मलाउन कहा। सुन सकोगे अदादारो, ये मेरा मौला मिन्नतें कर रहा है और इस घर में रसूल की बेटियां है और इस घर में दाखिल न होना। अदादारो ये कहते हैं और कि मुझे हुक्म मिला है, ये कहता है कि मैं मौला ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ कि सब कुछ लेकर आऊंगा। अज़ादारो ये वाहिद मजलूम इमाम है, घर में दाखिल हुआ और अपनी बेटियों और बहनों से माओ से ये कहा और कि जो कुछ है वो उतार दे। दौर उतारते भी जाते थे और जन्नतुल बाकी की तरफ मुंह करके ये कहते भी थे और सैयद सज्जाद तो आ देख तेरे तो बाबा के बाद है वो लूटा गया और मैं वो बदनसीब हूँ कि खुद उतार रहा हूँ। आजाद कर दिया गया। एक जुमला मुझे कहने दे। आजाद मलाउन को हुक्म हुआ, एक रुक्का लेकर आया। रुक्का लेकर आने के बाद रुक्का लेके आने के बाद इसने कहा यहाँ लिख कर दो कि अब खुद जो है वो इस दुनिया से जा रहे हैं। मौला ने कहा ये झूठ है और झूठ इमाम नहीं बोल सकता। इसने कहा मैं ज़ुल्म करूंगा और मौला ने कहा मैं सब्र करूंगा। अज़ादारो सुन सकोगे, इसने एक मेख उठाई, उधर से हथौड़ी